This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد حسین آزاد مکس نیوز کے پروگرام نمود سحر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں گفتگو کریں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے شہادت عظمیٰ کے مرتبہ پر فیض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہیں۔ وہ سید الشہداء فاعل الخیرات، کاشف الکرابات، ام مصطفیٰ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، حقیقی چچا ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ ایسے رشتے جو ہیں یہ اور صحابہ کرام میں سے کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوئے۔ آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہی آپ کا شجرہ نسب ہے، اور آپ کا شجرہ نسب سیدنا حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فیر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان بن سیدنا اسماعیل بن سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا یہ والا شجرہ جو ہے یہ صحیحین میں بھی ہے، صحیح ستہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور سیدنا اسماعیل تک شجرہ نسب جو ہے اس پر سب کا اتفاق ہے، اور جو شجرہ آپ کا آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے اس شجرے کو ابن سعد نے، ابن ہشام نے اور ابن جریر طبری نے، مروج الذہب میں مسعودی نے، ان حضرات القدس نے بھی یہ شجرہ نسب جو ہے باقی بیان کیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ خود بھی سردار، آپ کے باپ سردار، آپ کے دادا سردار، آپ کے پردادا سردار، اور آپ کے جد امجد عرب کے سردار تھے، یعنی سیدنا عبد المطلب جو ہیں یہ آپ کے والد محترم ہیں،
اور آپ کے والد محترم سیدنا عبد المطلب عرب کے ایک ایسے سردار تھے جو اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، نہایت وجیح و صورت، حسین و جمیل، دراز قد، چوڑے سینے والے، اور ان کا سر، ان کی آنکھیں یہ اتنی خوبصورت تھیں کہ جہاں جاتے تھے وہ شخص جو ہے وہ کھڑے ہو کر آپ کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ امام حاکم نے المستدرک میں جو آپ کا ایک نقشہ کھینچا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ اس قدر دراز قد تھے کہ جب کھڑے ہوتے تو ٹانگ گھما کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے، اور جب کسی شاہان وقت کے دربار میں جاتے تو وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا اور اٹھ کر آپ کا احترام کرتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آتا ہے جب سیدنا عبد المطلب جو ہے یہ یمن جاتے ہیں۔ یمن کے ساتھ آپ کا تجارتی معاہدہ تھا، یمن میں آپ اکثر جایا کرتے تھے، شام کے سفر بھی کرتے تھے، اور ادھر غسان کے سفر بھی آپ کیا کرتے تھے۔ گویا کہ جو آپ کے سیدنا عبد المطلب بن ہاشم، سیدنا ہاشم بھی ایسے عرب سردار تھے جنہوں نے تجارت کو بڑھانے کے لیے دو سفر جو ہے، ایک گرمیوں کا سفر اور ایک سردیوں کا سفر جو ہے وہ آپ نے رائج کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ قرآن مجید میں اسی حوالے سے آتا ہے کہ آپ سردیوں کا سفر بھی کرتے تھے اور گرمیوں کا سفر بھی کرتے تھے۔ سیدنا عبد المطلب کا یمن کا جو واقعہ ہے یہ بڑا مشہور ہے، جس میں نبوت کی پیشین گوئی کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور اس میں اس واقعے کو سیرت ابن اسحاق میں بھی یہ موجود ہے، اور سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے، طبقات ابن سعد میں بھی موجود ہے۔ جتنی یہ مستند کتب ہیں ان سب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب آپ یمن جاتے ہیں تو یمن کا راہب جو ہے، جن کے ساتھ جب بھی آپ جاتے تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی۔ یمن کے راہب جو ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب، آپ کا نسب جو ہے وہ ہاشمی خاندان سے ہیں، آپ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے نتھنے جو ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کا جسم دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے جو جسم کے نہ دیکھنے والے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ تمام اعضاء جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سیدنا عبد المطلب کی جب وہ نتھنے دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اعضاء دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، آپ کی نسل میں سے پیغمبر آخر الزماں جو ہے وہ تشریف لانے والے ہیں۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ یہ بنی زہرہ کا جو گھرانہ ہے اس میں آپ کی شادی جو ہے ایک وہ بہت ضروری ہے۔ سیدنا عبد المطلب جو ہے ان کی ایک بصیرت جو ہے، وہ مومنانہ فراست جو ہے وہ بھی تاریخ میں ایک مستند حیثیت کی حامل ہے۔ جو ہی آپ یہ سنتے ہیں، آپ سامان تجارت جو ہے وہاں فروخت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ واپس تشریف لاتے ہیں اور سیدھا یہ سیدتنا آمنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مکرمہ ہیں، آپ ان کے جو والد تھے وہ آپ کے دوست تھے، سیدھا ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر ان کی بیٹی سے
وہ اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ کا نکاح کرتے ہیں، اور ان کے بھائی کی دوسری بیٹی جو ہے، یعنی آمنہ، سیداتنا آمنہ بنت وہب، ان کا نام وہب تھا، اور دوسرے بھائی کا نام وہیب تھا، وہیب کی بیٹی سے وہ اپنا نکاح کر لیتے ہیں۔ اب سیدنا عبد المطلب کے بیٹے ہوتے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ادھر سیدنا عبداللہ کے بیٹے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ یہ جو نبوت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر آخر الزماں بن کر تشریف لائے، وہ سیدنا عبد المطلب نے اس راہب کے کہنے پر جو ہے وہ جا کر نکاح کیا۔ تو وہب اور وہیب، بعض نے لکھا ہے وہیب، لیکن یہ لفظ درست جو ہے یہ وہیب ہے۔ اب وہیب کی جو بیٹی ہے، وہیب کی بیٹی سے خود نکاح کرتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اب یہاں بعض مورخین نے لکھا ہے، جن میں ابن سعد بھی شامل ہیں، جن میں ابن جریر طبری بھی شامل ہیں، جن میں ابن اسحاق بھی ہیں، ابن ہشام بھی ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ آپ عمر میں سیدنا حمزہ کے بارے میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سال بڑے تھے، بعض نے لکھا ہے کہ 2 سال بڑے تھے، لیکن ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ تقریباً آپ کے ہم عمر ہی تھے، اور اکٹھی شادی ہوئی تھی، آپ ہم عمر تھے۔ لیکن یہاں اگر تفاوت بھی ہو، اگر مان لیں کہ 2 سال یا 4 سال بڑے ہیں، تو اتنا فرق نہیں ہے، لیکن ایک بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، گویا کہ آپ رضائی بھائی بھی ہیں۔ اب رضاعت کا رشتہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور چچا کا رشتہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور ہم عمر ہونے کی وجہ سے آپ ہم جولی بھی ہیں، ہم راز بھی ہیں، ہم دم بھی ہیں، اکٹھے بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل کی بات جو ہے وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے تھے، سب سے پہلے ان کے ساتھ کرتے تھے۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوتا ہے، تو سب سے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بتایا تھا، اور اس کے بعد جب نکاح ہوتا ہے اور نکاح کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور پھر شادی ہوتی ہے، تو مزے کی بات یہ ہے کہ شادی میں آپ کے جو سبالہ بنتے ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، تو سبالہ جو بنتے ہیں وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع،
नेकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बचपन, आपका लड़कपन, आपकी जवानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरी। आपके साथ एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत का रिश्ता, ढेर सारे आपके नस्बी रिश्ते, मोहब्बत के रिश्ते और
دوسری رشتہ داریوں کے رشتے، یہ سب ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ ایک بہت زیادہ انس اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچاؤں میں میرے محبوب چچا جو ہیں وہ حمزہ ہیں، اور اگر کوئی بچہ جنم لیتا مدینہ شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہوا ہے، میں نے اس کا نام رکھنا ہے، آپ فرمائیں کہ کیا نام رکھیں؟ آپ فرماتے تھے مجھے تو حمزہ نام بہت اچھا لگتا ہے، آپ اس کا نام حمزہ رکھ لیں۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن جو ہے، لڑکپن جو ہے، جوانی جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ شادی جب ہوئی تو سبالہ بھی آپ بنے، ہمراز ہم جولی آپ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دل کی بات کرتے یا کوئی فرمائش کرتے تو کوئی ایسا پل نہ گزرتا کہ دیر کر دی ہو آپ نے، فوراً جاتے اور آپ کی آرزو کی، آپ کی خواہش کی جو ہے وہ تکمیل کرتے۔ اب یہ ایمان لانے کا واقعہ جو ہے اس کے پیچھے بھی یہ ایک رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ یہ نسبی رشتہ تو ہے اسی صحیح، لیکن یہ محبت کا جو رشتہ ہے یہ کمال کا رشتہ تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کی کہ بہت دراز قد تھے، جیسے آپ کے والد بہت دراز قد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا حمزہ کے بھائی جو تھے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بہت دراز قد تھے، اور وہ اتنے دراز قد تھے کہ وہ بھی ٹانگ گھما کر گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن جب وہ اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے شانوں تک آپ کا سر آتا تھا۔ اور حضرت حمزہ میں یہ انفرادیت تھی کہ آپ کا سینہ چوڑا تھا، اور آپ عرب کے شاہ زور اور شاہ سوار اور دراز قد اور بہت تلوار کے دھنی، نیزے میں مہارت رکھنے والے اور شکار کے شائق تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ شکار کر کے واپس آ رہے ہیں تو یہ جبل ابو قبیس پر سے جب آپ کا گزر ہوتا ہے تو ایک کنیز جو ہے عبداللہ بن جدعان کی، وہ کہتی ہے کہ کاش آپ کچھ دیر پہلے آ جاتے، یہاں جو واقعہ ہوا ہے تو وہ قابل بیان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ، محمد بن عبداللہ کے ساتھ ابو جہل نے بڑی بد کلامی کی ہے، بڑی بدتمیزی کی ہے، اس نے اول فول بکا ہے، لیکن محمد بن عبداللہ آپ کے بھتیجے نے ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن افسوس کہ آج آپ یہاں موجود ہوتے۔ جو ہی آپ سنتے ہیں تو آپ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ آپ کا وہ جو محبت کا رشتہ، وہ جو ایک خون کا رشتہ جو ہے یا وہ نسبی رشتہ جو ہے، اس میں مزید وہ اس کو مہمیز دیتا ہے، اور وہ وہاں سے تیزی سے چلتے ہیں، اور وہ ابو جہل کی، ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ابو جہل کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ سیدھا ابو جہل جو ہے وہ چوپال ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا، بیت اللہ شریف میں جا کر بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھ کر بڑی شیخی بگاڑ رہا تھا کہ میں نے آج یہ کر دیا ہے، میں نے آج یہ کر دیا ہے، میں نے آج یہ کر دیا ہے۔ جو ہی سید الشہداء جب کبھی شکار پر جاتے یا باہر جاتے تو سب سے پہلے آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اس دن آپ کی نگاہیں جو ہیں ابو جہل کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ابو جہل کو جو ہی دیکھتے ہیں بیٹھا ہوا، اپنے شانوں پر، کندھوں پر جو کمان جو لٹکائی ہوئی تھی وہ کمان اتارتے ہیں اور اس کے سر میں مارتے ہیں، اور سر میں مار کر اس کا سر جو ہے پھاڑ دیتے ہیں، وہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو بالوں سے پکڑ کر جو ہے وہ گھسیٹتے ہیں کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ بد کلامی کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کیا تو بھی صابی ہو گیا ہے، کیا تو نے بھی اس کا دین اختیار کر لیا ہے؟ یہ سب اکٹھے ہو کر جب بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو میرے بھتیجے کا دین ہے میں بھی وہی دین قبول کرتا ہوں۔ اب انہوں نے بات تو کر دی۔ اب مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ناموس رسالت کی محافظت کے لیے جنہوں نے لہو بہایا، جنہوں نے کسی کا سر پھاڑا، وہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ اور یہ کریڈٹ جو ہے اور یہ ایک جو تخصیص جو ہے، یہ اختصاص جو ہے، یہ سید حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ کو ہی جاتا ہے۔ ان کے علاوہ سب سے پہلے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، جب یہ اوجھڑی پھینکتا ہے اس وقت بھی آپ پوری کی پوری اوجھڑی لے کر وہ جو گندگی تھی، غلاظت تھی، وہ پوری اٹھا کر جو ہے ابو جہل کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اسلام قبول کرنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محبت رسول کی وجہ سے تھا۔ اس کے بعد جب سوچتے ہیں، جب گھر میں بیٹھتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے، اس میں ابن سعد نے بھی لکھا ہے، ابن ہشام نے بھی لکھا ہے، ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے، اور مستند حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا میں نے درست کیا ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اضطراب کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا، آپ نے اتنا عرصہ میرے ساتھ گزارا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ میں اللہ کا برحق پیغمبر ہوں، برحق نبی ہوں؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور دعا فرماتے ہیں، آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کو قرار آتا جاتا ہے، اور پھر یہ سینہ جو ہے ایمان سے روشن ہوتا ہے، اور پھر ایسا روشن ہوتا ہے کہ پھر سیدنا حمزہ کی تلوار جو ہے اس کے سامنے کبھی کوئی نہ ٹھہرا۔ مورخین نے لکھا ہے، امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین اس میں یہ لکھتے ہیں، جب آپ کی ایک سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے شمائل کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، تو وہاں آپ کے قد کا بھی ذکر کرتے ہیں، آپ کی تلوار اور آپ کی نیزہ زنی کا ذکر بھی کرتے ہیں، آپ کی تیر اندازی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہاں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 تلواریں 34 کلو کی تھیں، اور ایک تلوار جو تھی وہ 1.5 من کی تھی۔ وہ 1.5 من کی تلوار جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چلاتے تھے، اور 34 کلو کی 2 تلواریں جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے چلاتے تھے۔ جب غزوہ احد ہوتا ہے تو غزوہ احد میں یہ دونوں ہاتھوں سے یہ 34 کلو والی جو تلوار ہے یہ دونوں ہاتھوں سے چلا رہے تھے۔ ہم غزوہ احد کا واقعہ جو ہے یہ آپ کی شہادت کے ساتھ وہ بیان کریں گے۔ یہاں ہم بیان کرنے والے ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلے جو ہاتھ اٹھا وہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کا تھا۔ پھر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ کثیر مورخین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ 6 نبوی کو قبول کیا۔ 1-2 روایات ایسی آتی ہیں کہ آپ نے 2 نبوی میں قبول کیا، لیکن جو مستند روایات ہیں وہ یہی ہے کہ 3 روز پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے 3 روز پہلے جو ہے وہ حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب حضرت عمر کا بھی واقعہ آتا ہے کہ جب آپ دار ارقم میں موجود ہوتے ہیں اور حضرت عمر جو ہے وہ ننگی تلوار لے کر آ رہے ہوتے ہیں، دراز سے دیکھتے ہیں، دروازے کی دراز سے دیکھتے ہیں کہ باہر تو عمر جو ہے وہ ننگی تلوار لے کر باہر کھڑا ہوا ہے، تو کیا بات ہے سید الشہداء حضرت حمزہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو آنے دو،
اگر یہ اچھی نیت سے آئے ہیں تو فبہا، اگر کسی بری نیت سے آئے ہیں تو اللہ کی قسم انہی کی تلوار سے ان کا سر جو ہے وہ میں اڑا دوں گا۔ لیکن فاروق اعظم کی تو اللہ رب العزت نے وہ قسمت جو ہے وہ جگا دی تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں تو دار ارقم جو ہے وہ نعرہ تکبیر کی آوازوں سے بلند ہوتا ہے، گونج اٹھتا ہے۔ اور پھر یہ دونوں شیر اس وقت حیدر کرار، ابو تراب، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے ابھی وہ اتنی عمر کو نہیں پہنچے تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ اگرچہ قبول اسلام جو ہے اولین آپ کا ہی ہے، اور اس وقت ابن حجر عسقلانی کی تحقیق کے مطابق آپ کی عمر 10 سال تھی، بعد نے 8 سال لکھی ہے، بعد نے 9 سال لکھی ہے۔ تو بہرحال سیدنا علی جو ہے ابھی وہ اپنی کم عمری میں تھے، لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ تلواریں لے کر جاتے ہیں، اور حضرت عمر بھی فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول کیا آپ برحق پیغمبر نہیں ہیں؟ جی بالکل، تو اگر ہیں تو چلو چلتے ہیں، کھلم کھلا جو ہے بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر یہ دونوں جو ہیں ایک طرف حضرت حمزہ ہیں، دوسری طرف حضرت عمر بھی دراز قد تھے، تو یہ دونوں اللہ کے بڑے یعنی جید صحابی جو ہیں، بڑی جرت والے صحابی جو ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے اسلام کو تقویت دی۔ ناظرین محترم، یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल
दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी सीरत, आपका किरदार बहुत ज़्यादा है इस्लाम की तरवीज व इशाअत में। अगरचे आपको वक्त बहुत कम मिला, लेकिन जिस कदर आपको वक्त मिला इस्लाम कबूल करने के बाद, वो सारे का सारा जो है आपने इस्लाम की तरवीज व इशाअत में गुजारा। यहाँ तक कि 3 बरस जो हैं जो शाब अबी तालिब में गुजारे, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने गुजारे। शिकार करने के लिए जाते, शिकार करके आते, वहाँ जो पत्ते, सूखे पत्ते खाते रहे थे, उस वक्त भी शिकार करके आते, तो वो जो शाब अबी तालिब में रह रहे थे उनको खिलाते थे, आपकी मुहाफ़ज़त करते थे। सैयदना अबू तालिब के साथ मिलकर आपने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफ़ज़त की। इसीलिए आप जब शहीद होते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े दिलगीर लहजे में आप फरमाते हैं कि ऐ मेरे चचा, ऐ फ़ाइलुल खैरात चचा, यानी खैर तकसीम करने वाले चचा, ऐ मुश्किलात को कम करने वाले चचा,
اے میری اللہ کے رسول کی محافظت کرنے والے چچا، اے اللہ کے شیر چچا، اے اللہ کے رسول کے شیر چچا۔ تو یہ ایک انداز تھا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے بارے میں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے غزوات ہوئے ہیں، غزوے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا عسکری علم تھا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ سیف البحر کا غزوہ تھا، غزوۃ الابوا تھا، اس میں جو غزوات ہوئے ہیں اس کا عسکری علم جو ہے وہ سیدنا حمزہ کو ملتا رہا۔ غزوہ بدر جب ہوا تو اس میں بھی ایک علم جو سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر مبارک سے بنا ہوا تھا، ان میں سے ایک پرچم جو ہے، ایک عسکری علم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو دیا تھا۔ اور غزوہ بدر میں بھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو، اے عبیدہ اٹھو۔ یہ تینوں آپ کے گھرانے سے، یہ ہاشمی خاندان سے تھے، اور تینوں نے انبیوں کے سر قلم کر دیے۔ جب ان کے سر قلم ہوتے ہیں، ابو سفیان جو ہے اس وقت سامان تجارت لے کر وہ شام گیا ہوا تھا، وہ واپس آتا ہے، سامان تجارت جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سردار مارے جاتے ہیں۔ ہند بن ہندا کا جو ہے والد مارا جاتا ہے، ابو سفیان کا بیٹا مارا جاتا ہے، شیبہ مارا جاتا ہے، عتبہ مارا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے سردار، 70 کے قریب سردار جو ہیں ان کے مارے جاتے ہیں، ان کے گھر ماتم ہے۔ ابو سفیان جب آتا ہے اور ہند جو ہے، ہند بنت عتبہ جو ہیں، یہ دونوں مل کر گھر گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے اور ہر حال میں ہم نے بدلہ لینا ہے۔ تو بہرحال ایک منصوبہ بندی بنائی جاتی ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک خاص منصوبہ تیار کیا جاتا ہے کہ ان کو ہر صورت میں ہم نے شہید کرنا ہے۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ اس میں ہند بنت عتبہ نے کہا کہ یہ میرے والد کو مارنے والے جو ہیں یہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور پھر ان کے ساتھ علی ہیں، اور ہمارے جو ہمسر جو ہیں وہ محمد بن عبداللہ ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر ایک کا سر جو ہے، ویشی سے کہا اگر تم قلم کر دو تو میں تمہیں مال و مال کر دوں گی، اپنا زیور بھی دوں گی، سب کچھ تمہیں دے دوں گی۔ تو ویشی کو ایک منصوبے کے تحت وہاں لے جایا جاتا ہے، اور ویشی جو ہے وہاں یہ ایک اپنے عہد کا حبشہ کا، حبشیوں میں نیزہ بازی میں یہ مہارت رکھتا تھا، حربہ پھینکنے میں یہ مہارت رکھتا تھا، اور اس میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ نیزہ پھینکنے میں اور حربہ پھینکنے میں اس کا نشانہ جو ہے یہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تو طعیمہ جو ہے ان کے والد کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، اس نے بھی کہا، وہ ان کا غلام تھا، اس نے کہا کہ اگر تم میرے والد کا بدلہ لے لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ ویشی کو اسی مقصد کے لیے لایا جاتا ہے، اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کا اور کوئی مشن نہیں ہوتا۔ تو یہ غزوہ احد جو ہے، غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس میں غزوہ بدر میں آپ اتنی دلیری سے لڑے، یہ جو سیدنا علی اور سید الشہداء حضرت حمزہ نے جتنے سردار انہوں نے قتل کیے، باقی سارے مل کر جو ہے ان کے برابر میں نہیں آتے۔ تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو ہیں، غزوہ احد میں بھی ایک پرچم جو ہے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ایک پرچم آپ کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اب یہ غزوہ احد جو ہے یہ تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کو
ایک وعید بھی سنائی، انتباہ بھی کیا، اور غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے بھی ایک انتباہ ہوا، تنبیہ کی گئی۔ اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ غزوہ بدر میں تو تعداد بڑی کم تھی، 313 نکلے تھے، ادھر جو ہے جب نکلتے ہیں تو تعداد 1000 ہوتی ہے۔ پھر راستے میں جو ہے یہ ابن سلول، مدینہ کا جو پہلا منافق ہے وہ ابن سلول تھا۔ اب یہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور ایک مشورہ کیا جاتا ہے کہ جنگ جو ہے شہر میں مدینہ میں رہ کر لڑی جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر لڑی جائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں محدثین نے بھی لکھا ہے، اس میں سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہی تھا کہ یہ جنگ جو ہے، لڑائی جو ہے، یہ مدینہ شہر میں رہ کر لڑی جائے۔ لیکن جن صحابہ کو موقع نہیں ملا تھا غزوہ بدر میں جانے کا، شرکت کا، شمولیت کا، ان کی خواہش تھی کہ کھلے میدان میں لڑی جائے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے یا شہید ہو جائیں یا بہادری کے جوہر دکھائیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشاورت کی تو کثیر تعداد میں جو صحابہ تھے وہ اس حق میں تھے کہ جنگ جو ہے وہ باہر نکل کر لڑی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو قبول کیا اور پھر آپ نے اسلحہ جو ہے وہ پہن لیا، اسلحہ اٹھا لیا، مسلح ہو گئے۔ جب مسلح ہو گئے تو بعض صحابہ کو خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے جو ہے ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ اندر جاتے ہیں صحابہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرمایا وہ درست ہے، اور ہم جنگ جو ہے، لڑائی جو ہے، ہم مدینہ میں رہ کر کرتے ہیں، آپ جیسے فرماتے ہیں۔ اب یہاں جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک اجتہاد ہوتا ہے، نبی کا بھی اجتہاد ہوتا ہے، صحابہ کا بھی اجتہاد ہوتا ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب بات یہ ہے کہ نبی جب، اب یہاں یہ کوئی قرآن مجید میں بات نہیں ہے، یہ اجتہاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے جنگ احد میں ہی ہوگی، چونکہ وہاں وہ ڈیرے لگا چکے تھے پہلے، اب جنگ جو ہے ادھر ہی ہوگی۔ جب نبی ہتھیار پہن لیتا ہے تو پھر وہ نہیں اتارتا، اب جو ہے جنگ باہر ہوگی۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ محدثین نے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتہاد تھا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں، یہ واقعات بہت لمبے ہیں، مختصر بات یہ کرتا ہوں، ہم شہادت عظمیٰ کی طرف آتے ہیں، سید الشہداء کے اس واقعے کی طرف آتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری کی ساری حیات طیبہ میں سب سے زیادہ دلگیر کیا، سب سے زیادہ غمناک کیا۔ تو یہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، کیا کمال کے امیر العساکر ہیں، حکمت عملی جو ہے جنگی وہ بھی کمال کی ہے۔ جائزہ لینے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس گھاٹی کو روک لیا جائے، اس کو محفوظ بنا لیا جائے تو ہم بڑے سے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو سب نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو ہیں یہ بہت بڑے تیر انداز تھے، ان کی سربراہی میں آپ نے 50 تیر اندازوں کو، یہ جبل رمات جو ہے یہ اب تو تقریباً مٹ چکی ہے، یعنی زمین کے برابر ہی ہو چکی ہے۔ جبل رمات ایک ایسی گھاٹی تھی کہ یہاں سے چکر لگا کر جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہاں جو ہے ہماری محافظت کرنی ہے، ہماری حفاظت کرنی ہے، اور کسی صورت میں اس مقام کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہمیں شکست ہو، چاہے ہماری لاشوں کو کوئی نوچ رہا ہو، تم لوگوں نے اس مقام کو نہیں چھوڑنا۔
ہوا یہی کہ جب یہ 50 تیر انداز جو ہیں یہاں موجود ہیں اور تم لوگوں نے اپنے تیروں سے ہماری حفاظت کرنی ہے، ان کو تیروں سے پسپا کرنا ہے، کیونکہ یہ تیر جو ہے احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ تیر جو ہے یہ جنگ میں ایک بہت بڑا آلہ ہے، بہت بڑا ٹول ہے اور بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو اور یہ حقیقت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی تاکید کی، آپ کی تمام تر تاکید کے باوجود جب یہ حضرت علی حملہ آور ہوتے ہیں، جب سید الشہداء دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہیں، مصعب بن عمیر جو ہیں یہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ابو دجانہ تلوار تیر چلا رہے ہوتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر دے رہے ہوتے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرما رہے ہوتے ہیں کہ میرے ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہاں حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے ہی فرمائے تھے۔ تو بہرحال اس دوران ویشی جو ہے، جو حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا جو ہے، ویشی جو ہے، جو امام بخاری نے روایت کی ہے، اگرچہ امام بخاری نے روایت وہی کی ہے جو محدث ابن اسحاق نے، محمد بن اسحاق لے آئے ہیں زمری سے، روایت وہی ہے، انہوں نے روایت میں 2-3 راوی جو ہیں اور لیے ہیں، روایت وہی ہے۔ اور جو ویشی نے بیان کی، ویشی کہتے ہیں کہ میں محض اسی مقصد کے لیے گیا تھا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، میں اس طاق میں تھا، اس تاڑ میں تھا، اس تلاش میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں اپنا حربہ پھینکوں۔ اب یہ حربہ جو ہے، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر مقرر کیا، میں اسی محافظت میں بیٹھا، محفوظ جگہ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اب حضرت حمزہ، ویشی کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ جب تلوار چلا رہے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ایک بھورا اونٹ ہے، وہ جس طرف بڑھتا ہے وہ صفوں کی صفوں کو روند ڈالتا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس تاڑ میں تھا، اس طاق میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں اپنا حربہ پھینکوں، مجھے اور کسی کی کوئی غرض نہیں تھی۔ اس دوران جو ہے یہ سبا جو ہے، عبداللہ بن سبا جو ہے، یہ آ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ آ رہا ہوتا ہے اور یہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو سبا کی ماں جو ہے ام نمار تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ام نمار جو ہے یہ دائیا تھی، یعنی نین تھی، اور حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ جب تلوار چلا رہے تھے اور صفوں کو تہس نہس کر رہے تھے اور جو ان کی تلوار کی زد میں آتا اس کو چیر کر رکھ دیتے، تو اس وقت جو ہے یہ سبا آگے بڑھتا ہے اور یہ للکارتا ہے۔ تو کیا خوبصورت جملہ حضرت حمزہ نے کہا، اب فرمایا کہ حلما الیہ یبنا مقطعۃ البذوری، او خطانۃ النساء کے بیٹے ادھر آ، یوں ہی کہا اور تلوار ماری اور اس کو چیر کر رکھ دیا۔ اب اس دوران جو ہے جب وہ اپنی ان کی زرہ جو ہے کھسکتی ہے اور ویشی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک موقع ہے، ان کی زرہ جو ہے ان کے سینے سے ہٹی ہے اور انہوں نے وہ حربہ جو ہے اپنا پھینک دیا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے دیکھا اور اس حربے کو میں نے جا کر دیکھا تو یہ میں سمجھ گیا کہ یہ عربوں کا ہتھیار نہیں ہے، یہ حبشیوں کا ایک ایسا منفرد ہتھیار تھا جس میں ویشی جو ہے یہ مہارت رکھتا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرا حربہ جو ہے ان کی ناف سے نکل گیا تو میں سمجھا کہ اب جو ہے ان کا کوئی امکان باقی نہیں ہے کہ یہ بچ سکے۔ ویشی کہتے ہیں کہ میں نے ہند بن عتبہ سے جا کر کہا کہ میں نے آپ کا کام کر دیا ہے اور میں نے حمزہ کو مار دیا ہے، اب آپ جو ہے
وہ میرا کام کر دیں، تو انہوں نے جو زیور پہنے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اتار کر ان کو دے دیے، اور ساتھ ہی کہا کہ چلو اور مجھے جا کر ان کی لاش دکھاؤ۔ تو ویشی کہتے ہیں کہ میں ان کو ساتھ لے کر ان کی لاش پر لے آیا، انہوں نے ان کے اعضاء کاٹے، ان کا سینہ چاک کیا، ان کا کلیجہ نکالا اور ان کو چبایا۔ ہند جو ہے اس دوران یہ جو جب بھرپور حملے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، کفار بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے لکھا کہ ان کی عورتوں کی پاذیبیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ ان کے کپڑے جو ہیں گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ خالد بن ولید جو بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد سیف اللہ کے لقب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار کا لقب دیتے ہیں، یہ اس وقت دیکھ رہے تھے ان کی کمان میں 200 آدمی تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب پہلے بھی اس نے 2-3 بار پلٹ کر حملے کیے، لیکن تیر انداز موجود تھے، تیروں کی بچھاڑ جو ہے اس میں وہ واپس پلٹ جاتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے تو اس وقت یہ جو تیر انداز تھے ان میں اکثریت جو تھی یہ نو مسلم کی تھی، انہوں نے الغنیمہ الغنیمہ کی صدا لگاتے ہوئے یہ پہاڑی سے اترتے ہیں، جبل رماد سے نیچے اترتے ہیں اور یہ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ حضرت عبداللہ بن جبیر جو ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں کہ تم نیچے مت اترو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کے باوجود اتر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور خالد بن ولید کا حملہ اتنا اچانک ہوتا ہے اور اتنا بھرپور ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر اسلام میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور اس کی تصویر کشی کی ہے کہ مسلمان لشکر اسلام کے مجاہد جو ہیں جن کا جدھر منہ آیا وہ ادھر بھاگ رہے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استقامت کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حیدر کرار ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو دجانہ ہیں، ابو طلحہ ہیں، یہ کھڑے ہیں۔ اب جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، اس میں بڑے بڑے صحابہ جو ہیں یہ نظر نہیں آتے میدان میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ اور مصعب بن عمیر جو ہیں یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ابن کمیہ جو ہے یہ چیخ کر کہنا شروع کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ میں نے شہید کر دیا۔ ادھر ابو سفیان جو ہے پھر یہ حبل جائے جے حبل کی جائے ہو، حبل کی جائے ہو کہ نعرے لگا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں جب یہ ہوتا ہے تو ویشی جو ہے یہ جاتا ہے، یہ واقدی نے اور ابن سعد نے تو یہ لکھا ہے کہ ویشی نے سینہ چاک کیا اور کلیجہ نکالا اور یہ ہند بنت عتبہ کے پاس لے گیا اور اس کو کہا کہ میں نے ان کو مار دیا ہے، اب میرا انعام مجھے دو۔ اس نے جو زیور تھے وہ نکال کر دے دیے۔ لیکن بالاتفاق کثیر تعداد کے جو مورخین یا اپنا سیرت نگار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلیجہ جو ہے مسلح جو ہے یہ ہند بنت عتبہ نے کیا تھا۔ اس نے کلیجہ نکالا، چبایا، اور چبانے کے بعد یہ نگل نہ سکی۔ اب ابن سعد نے بھی لکھا ہے، ابن جریر طبری نے بھی لکھا ہے، ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے، ابن ہشام نے بھی لکھا ہے۔ اب ابن کثیر نے امام بخاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کلیجہ چبایا لیکن وہ کلیجہ نگل نہ سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے جا کر بتایا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ کا کلیجہ جو ہے حمزہ بن عبد المطلب کا مسلح کیا گیا ہے، ان کے ناک، ان کے کان، ان کے اعضاء کاٹ کر وہ لے گئے ہیں اور آپ کا سینہ بھی چاک کر دیا گیا ہے اور سینے سے آپ کا کلیجہ نکالا گیا ہے اور ہند نے اس کو چبایا ہے۔
رسول اللہ، یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس ہند نے کلیجہ نگلا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ نگل نہیں سکی، اس نے نیچے تھوک دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے جسم کے کسی اعضاء کو اللہ رب العزت نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اس کو جلا سکے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہند بن عتبہ جو ہے وہ ان کا کلیجہ نگل نہیں سکی۔ اس کا مطلب آپ خوب سمجھتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا موقف ہے۔ اور جو ویشی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اب ویشی کے بارے میں امام بخاری کی جو ایک طویل روایت ہے اس میں ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تمام مورخین نے، تمام سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ یہ طائف سے جب ایک وفد آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں یمن بھاگنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ تو جہاں بھی جائے گا مارا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک سفارت جا رہی ہے، اگر اس سفارت میں تم چلے جاؤ اور جاتے ہی تم کلمہ پڑھ لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اور وہ سفیر ہوتا ہے یا وفد کی صورت میں جاتا ہے، وہ ان کو قتل نہیں کرتے، تم انہی میں چھپ کر چلے جاؤ۔ تو یہ اپنا منہ چھپا کر وہاں چلے جاتے ہیں، تو جب یہ منہ چھپائے ہی ہوتے ہیں تو یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ یہ بتاتے ہیں کہ میں ویشی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اب یہ امام بخاری کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، ابن کثیر نے بھی یہ لکھا ہے اور یہ تمام مورخین نے لکھا ہے، تمام یہ محدثین نے لکھا ہے۔ وہ پھر پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے میرے چچا کو تو نے شہید کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سارے کا سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کرو۔ پھر ویشی جو ہے وہ سارے کا سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ برس رہی ہوتی ہیں، اور واقعہ سننے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ غیب انی فلا اورینک، اے ویشی تم میری نظروں سے دور ہو جا اور آج کے بعد مجھے کبھی نظر نہ آنا، میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ آنا۔ ویشی پھر دوبارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی خلافت کے دور میں کبھی ان کو کسی محفل میں نہیں آنے دیا، یہ ہمس چلے آتے ہیں، تو ہمس میں ان کی وفات ہوتی ہے، ویشی کی وہیں وہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جب سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش کو مسلح کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کہتے ہیں، یہ جو مستشرقین لکھتے ہیں یا یہ جو ناقدین لکھتے ہیں، ہمارے اپنے بھی لکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں شکست ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شکست تو اس کو ہوتی ہے جو میدان سے بھاگ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دوسرے دن ہی تعاقب کیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ جس حال میں ہو، جتنے ہو، اٹھو، ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور یہ حمراء الاسد کے مقام پر جاتے ہیں، روحہ کے مقام پر اس وقت ابو سفیان جو ہے وہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتا ہے، اور وہاں جاتے ہیں، وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ میں مدینہ میں دوبارہ حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دوں۔ اس وقت ان کو معبد ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ تو اس حالت میں تمہارے پاس تمہارا پیچھا کر رہے ہیں کہ ان کے گھوڑوں کے نتنوں سے آوازیں نکل رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، انہوں نے وہاں اشعار چند پڑھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آ گئے تو تمہارے لشکر کو تہس نہس کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تیری ماں مر جائے، میں تو حملہ کرنے والا تھا۔ انہوں نے کہا اس کو بھول جاؤ۔ تو یہ ابو سفیان جو ہے اپنے لشکر سمیت جو ہے یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو جن کا یہ کہنا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی،
کوئی یہ غلط ہے، کوئی شکست نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا تھا، اور پھر جو اس غزوہ میں احد میں صحابہ جو ہیں یہ اضطراب کی کیفیت میں بھاگے تھے، اللہ رب العزت نے آیت اتار کر ان کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ پلٹتے ہیں، میدان کاردار کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے شہداء کو اکٹھا کرتے ہیں۔ شہداء کی تعداد 70 ہوتی ہے، اور سید الشہداء حضرت حمزہ کا جنازہ رکھ کر، ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 تکبیریں پڑھتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، ابن سعد نے لکھا ہے کہ 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں۔ ابن کثیر اور امام بخاری لکھتے ہیں کہ 4 تکبیروں کے ساتھ 70 بار جو ہے سید الشہداء حضرت حمزہ کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا گیا۔ اب جس چادر میں آپ کی تدفین ہوتی ہے وہ چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ جو ہے یہ ڈھانک دو، اور پاؤں پر ہرمل کی گھاس جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ ایک قبر میں 2 3 کو اکٹھا جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت حمزہ کے یہ عبداللہ بن جاش جو ہیں یہ بھانجے تھے، امیمہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، ان کو بھی آپ کے ساتھ جو ہے یہ دفن کیا جاتا ہے۔ ان کی لاش کا بھی مصلح کیا جاتا ہے، لیکن ان کا کلیجہ جو ہے وہ نہیں نکالا جاتا۔ یہاں ایک اور بڑی دردناک روایت آتی ہے کہ یہ کلیجہ اور اعضاء ہار بنا کر ہند بنت عتبہ جو ہے یہ اپنا مکہ لے گئی تھی، اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور وہاں جا کر اس نے بڑی وہ لوگوں کو دکھایا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت پر جو ہے آپ کو سید الشہداء کا آپ نے لقب عطا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 بار آپ کی نماز جنازہ ادا کی آپ کو۔ اب یہ کثیر تعداد کا یہ خیال تھا کہ شہداء کو لے کر جنت البقیع میں دفن کیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاں شہید ہوئے ہیں ان کو وہیں دفن کر دیا جائے۔ اس لیے ان کو دفن تو وہیں کیا گیا، لیکن اموی دور حکومت میں جب نہر قزامہ نکالی جاتی ہے تو وہاں فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ان کی قبریں کھود دو۔ قبریں کھود کر جب تدفین کے لیے شفٹ کیا جاتا ہے، جہاں اس وقت سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر انور ہے، یہاں جب شفٹ کیا جاتا ہے تو ایک کدال کی نوک جو ہے حضرت حمزہ کی ایڑی پر لگتی ہے، تو آپ کی ایڑی مبارک سے لہو جاری ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حمزہ کی قبر پر جا کر سلام عرض کرے گا تو وہ اپنے سلام کا جواب پائے گا، اور احد کے شہداء جو ہیں تا قیامت جو ہے وہ سلام کرنے والے جو وہاں آئیں گے وہ سلام پیش کریں گے تو وہ تا قیامت ان کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں پودیہ جمعرات 2 روایتیں آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے۔ آپ کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آپ کی قبر انور پر جاتی رہیں، آپ کے بعد خلفائے راشدین کا بھی یہی ایک طریقہ کار رہا۔ تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات جو ہیں انہوں نے بڑے ریچ بھی کہے، ابو سفیان نے بڑے نعرے بھی لگائے۔ ان کا مکالمہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جواب دو۔ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ کیا محمد بن عبداللہ کو ہم نے قتل نہیں کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت عمر سے نہیں رہا جاتا، پہلے تو خاموش رہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کو جواب دو۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جواب دیتے ہیں کہ اے دشمن خدا، اے دشمن رسول، اللہ کے رسول جو ہیں وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں،
اور پھر وہ نعرہ لگاتا ہے حبل کی جائے ہو. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ. تو اس طریقے سے ایک یہ جو غزوہ جو ہے ایک اس طریقے سے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. لیکن یہ ایک دباچہ ہوتا ہے کہ یہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش کو یہ پہلی لاش ہے جس کو مسلح کیا گیا تھا اور جن کی شہادت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا دلگیر کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بیٹھتے تھے، جب واپس آتے ہیں مدینہ میں تو دیکھتے ہیں کہ انصار کی عورتیں رو رہی ہیں، بنو عبد الاشل کی اور بنو ظفر کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے دلگیر انداز میں فرماتے ہیں کہ افسوس کہ حمزہ کی لاش پر تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو پھر بنو ظفر کے سردار اور بنو عبد الاشل کے سردار جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو بھیجتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھلا ہو آپ چلی جائیں اور آج کے بعد میت پر نہ رونا. تو بہرحال یہ سید الشہداء کہ یہ کافی سارے واقعات ہیں. یہ بڑا ایک ایسا چیپٹر ہے جس میں یہ ان کی یہ جو جب شہید ہوئے پڑے ہوتے ہیں، ان کی لاش مسلح ہوتی ہے تو ابو سفیان جو ہے اپنی تلوار اور نیزے کی نوک جو ہے آپ کے لبوں پر مار رہا ہوتا ہے. اور قبیلہ حلیس کا جو ایک سردار ہے وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تیرے چچا کے بیٹے ہیں، امزاد ہیں اور یہ عرب کے سردار ہیں، کیا تو ان کے شہید ہونے کے بعد جو ہے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے؟ تو وہ بڑے ایسے لفظ بولتا ہے کہ مجھ سے بولے نہیں جاتے. ابو سفیان جو ہیں ان کے اس پر نوک کہتے ہیں کہ ان کو لے جاؤ یہاں سے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی شہادت نے، اپنے محبوب چچا کی شہادت نے بہت رنج دیا. آپ کی جب آپ کی بہن آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ آتی ہیں، حضرت زبیر بن العوام کی والدہ آتی ہیں تو روکا جاتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے اور ان کی لاش کو مسلح کیا گیا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن مجھے اللہ صبر دے گا، میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھے بغیر جو ہے وہ میں واپس نہیں جاؤں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کو آنے دو. وہ بھی دیکھتی ہیں. تو اس شہادت سید الشہداء حمزہ نے تمام صحابہ کو جو ہے وہ بہت دلگیر کیا. اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہداء احد کی قبور پر جاؤ کچھ کھایا بھی کرو، وہاں فاتحہ بھی پڑھا کرو، دعا بھی کیا کرو. اور سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر انور جو ہے ان کا روحانی تصرف آج بھی جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا. اور جو ان کی قبر انور پر جا کر پہلے دعا مانگے گا اور ان کے وسیلے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر دعا مانگے گا، تو یہ محدثین نے اور یہ صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ ان کی دعا جو ہے اس کو شرف قبولیت ملے گا. اللہ رب العزت ان شہداء کے وسیلے سے جن کے لیے قرآن میں آیات اتری کہ ان کا مرتبہ جو ہے بہت بلند ہے اور جو ان کو مقام ملا وہ بہت بلند ہوا، اور انہوں نے کہا کہ کاش کوئی جا کر دنیا والوں کو بتاتا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی بندوبست کر دیا اور قرآن مجید کی آیات اتار دی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، قرآن کی آیات اتار کر ایک مہمیز دے دی، ترغیب دے دی کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. اللہ رب العزت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
کے وسیلے سے، شہدائے احد کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف کرے، اور اللہ کی راہ میں اپنی مال اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی اللہ رب العزت ترویج و ارشاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ مکس نیوز کے نمود سر کے میزبان ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.